بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکمہ کے مطابق اگر آپ کے پاس زیادہ دوست نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے۔ امام ابن قیوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو مومن کے غم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے، لہٰذا تم خوش رہو، حشاش بشاش رہو، پر امید رہو اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن، اچھا گمان رکھو تاکہ تم ذہنی سکون جیسی نعمت کو حاصل کر سکو۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن غیر ضروری سوچوں کا ہوتا ہے جو کندھوں پر نظر نہیں آتا مگر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت کبھی بھی خراب نہ ہوں تو کھانے کے 10 منٹ بعد مسواک یا پھر برش لازمی کریں۔ کھانے سے قبل پانی کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ واش روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زندگی میں سب سے دانشمندانہ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ تم ہر اس عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو آپ کے صحت، دل یا خوشیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ امیر لوگوں کے محل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھانا یا پینا سب ہضم ہو جائے گا۔ لیموں یا مالٹے کے رس سے کچھ منٹ تک ناخنوں پر مساج کریں، اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ اگر کسی طرح بھی سانس کی بدبو ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ الائچی کی تیز خوشبو سانس کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے اور بوجھ جتنا کم ہوگا اتنا ہی سکون سے زندگی گزرے گی۔ ہاضمے کے نظام میں خرابی کی وجہ سے بھی سانس کی بدبو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الائچی ہاضمے کے نظام کو بھی بہتر بناتی ہے جس سے سانس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے۔ فائبر سے بھرپور غذائیں وزن کم کرنے کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ انجیر کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں، اس کی زیادتی وزن زیادہ کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ تو خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں گے۔ جو ایک اندھیرے سوراخ میں چونٹیوں کی بھی پرورش کرتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں بھول جائے گا؟ دوپہر کے وقت پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ اور رات کو پیاز کھانے سے گریز کرو، کیونکہ رات کو پیاز کھانا بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے لونگ کو لیموں میں ملا کر رات بھر باہر کھلے آسمان میں رکھ دیں اور صبح پانی میں نچوڑ کر پی لیں۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس دودھ پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ پیاس روکنے سے دل کی گھبراہٹ، مثانے میں جلن اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بھوک روکنے سے بدہضمی، چکر آنا اور حواس میں ٹھہراؤ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ سر کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا کریں، اس سے آپ کے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ دیسی گھی کی مالش بچوں کی جلد اور پٹھوں کی بہترین نشوونما کے لیے مجرب ہے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال لازمی کیا کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو چکنائی کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوراً متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ انڈے کو ابالتے وقت 1 بڑا چمچ نمک کا ملا دیں، انڈا چٹکنے سے محفوظ رہے گا اور ابلنے کے بعد چھلکا بآسانی اتر جائے گا۔ پیاز کو تلنے کے دوران اگر اس میں چٹکی بھر نمک ڈال دیں تو پیاز فوراً سرخ ہو جائے گا۔ جس جوڑوں کو حمل نہ ٹھہرنے کے مسائل کا سامنا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انجیر اور دودھ کا استعمال باقاعدگی سے کریں اور اس کا جادو دیکھیں۔
ٹماٹروں کے چھلکے اتارنے کے لیے انہیں 5 سے 10 منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھیں، اس سے ان کے چھلکے نمایاں ہو کر آسانی سے اتر جائیں گے۔ سب لوگ مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں بھی رہ جاتا ہے۔ ترش پھل کھانا دماغ کو تیز کرنے کے علاوہ ذہنی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ زیادہ سونا یا کم سونا، یہ دونوں ہی صورتیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بالغ لوگ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں تو نومولود تقریباً 11 سے 12 گھنٹے کی نیند لیں۔ ہلدی کا استعمال دل کی مضبوطی کے لیے برسوں سے آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہلدی کے صرف 3 ماہ استعمال سے دل کی تنگ شریانیں کھل جاتی ہیں اور دل کا مریض اپنی صحت میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ ہلدی اور لیموں کا جلد پر استعمال نہ صرف جلد کو صاف ستھرا رکھتا ہے، بلکہ اس کے استعمال سے چہرے پر بے حد رونق رونما ہو جاتی اور آپ کا چہرہ چاند کی طرح کھل اٹھے گا۔ ہلدی کو قوت مدافعت بڑھانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بیماریوں کے خلاف لڑنے میں ایک طاقتور دوا کے طور پر ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اپنے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہلدی کو ایک مرہم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ غیر ضروری بال چہرے کو بدنما نماتے ہیں۔ یہ اضافی بال اکثر پیشانی، آنکھوں کے ارد گرد، ہونٹوں کے اوپر والے حصے، ٹھوڑی اور چہرے کے اطراف میں موجود ہوتے ہیں۔ چہرے پر غیر ضروری بالوں کا اگنا فطری خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے، جن سے چھٹکارا پانے کے لیے خواتین بلیچ، کریم، لوشن اور کیمیائی مصنوعات کا سہارا لیتی ہیں، جو صرف عارضی نتائج مرتب کرتے ہیں۔ کیمیکلز کے بے جا استعمال سے سکن جل جاتی ہے اور سکن کے مسائل ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہلدی کے استعمال سے جلد کے یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ہلدی ایک ایسا قدرتی پروڈکٹ کی طرح مدد کرتا ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہلدی گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جسم میں موجود فری ریڈیکلز کو بھی دبا کرتے ہیں، جو خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو کوئی بھی گھٹنوں اور جوڑوں کی مرض میں مبتلا ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر ہلدی کو ایک دوا کے طور پر استعمال کریں تاکہ جوڑوں کے ہلکے درد اور سوزش سے نجات مل سکے۔ ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولیں تو بادام کھایا کریں۔ بادام کا استعمال دماغی کمزوری کے لیے نہایت مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں 2 جھوٹ جو آج کل سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں۔ پہلا، شکل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت میں شکل سے ہی فرق پڑتا ہے۔ آج کل دل کون دیکھتا ہے؟ دوسرا، پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، جبکہ پیسے پہ انسان بھی بک جاتے ہیں۔ خوشی تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گاجر کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابالیں اور پھر اس پانی کو پی لیں، اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔ اگر بال کمزور ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا کمزوراپن ختم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈریے جو اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈریے جو اپنا معاملہ اللہ کریم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پودینے کا چٹنی استعمال کریں، یہ کھانے کو جلدی ہضم کر دیتا ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ ذہنی اذیت سے بچنے کے لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر کسی کام میں مصروف کر لیں۔ فارغ رہ کر آپ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی ہی زیادہ ذہنی اذیت میں رہو گے۔ آج کل دانتوں کی لاپرواہی کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ جوں جوں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے دانت خود بخود کمزور اور گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مناسب احتیاط اور دیکھ بھال سے آپ زندگی بھر قدرتی دانتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے طور پر ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دانتوں کی حفاظت کرے، ان کی صفائی کا خاص خیال رکھے، کھانے کے بعد مسواک یا برش لازمی یوز کریں۔ آج بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو 60 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں اور ان کے تمام دانت سلامت ہیں، ان کو دانتوں کی کوئی بھی بیماری نہیں ہے اور وہ اس عمر میں گنڈیریاں چوستے ہیں اور ہڈی چباتے ہیں۔ شملہ مرچ ایک غذائیت سے بھرپور سبزی ہے
جو صحت کے لیے بہت سے فوائد فراہم کرتی ہے۔ شملہ مرچ میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ شملہ مرچ میں سوزش اور درد سے نجات دلانے والی خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ قلبی صحت کو بہتر بنانے، جلد کی صحت کو فروغ دینے اور صحت مند ہاضمہ کو سہارا دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتی ہیں۔ شملہ مرچ میں وٹامن اے کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو آنکھوں کی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن اے عمر سے متعلق آنکھوں کی بینائی کو کم ہونے میں اور موتیا بند کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ وزن میں کمی کو فروغ دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے جو اسے وزن کم کرنے کے لیے بہترین غذا بناتا ہے۔ فائبر آپ کو پیٹ بھرنے کا احساس دلانے میں مدد کرتا ہے جس سے زیادہ کھانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ استغفار ہمارے صبر کو بڑھاتا ہے۔ جب چیلنجز کا سامنا ہو تو عجلت میں رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے رک کر استغفار کا ورد کریں۔ کسی بھی مشکل میں صبر ہماری طاقت ہوگا اور استغفار ہمارے اندر اس خوبی کو پروان چڑھاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پریشان یا تکلیف میں ہو تو استغفار کہے، اس سے سکون ملے گا۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجیے، دھبا دور ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو اس سے کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ کھانے سے قبل زیرہ کا ایک دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا بند شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے بند گوبھی کا استعمال کیا کرے۔ اگر آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں اور جلد اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ڈرنک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ جلد سے جلد بڑھتے ہوئے وزن سے نجات پا لیں گے۔ خاص کر بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے یہ ڈرنک دن میں 3 دفعہ استعمال کریں تو آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے۔ یہ ڈرنک استعمال کرنے کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ آپ کو بڑھتے ہوئے پیٹ اور فالتو چربی سے نجات دے گی انشاءاللہ۔ اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ کو درج ذیل اجزاء درکار ہیں۔ پانی 2 کپ، ادرک 1 انچ کا ٹکڑا کدوکش کر لیں اسے، دار چینی 3 سے 4 ٹکڑے۔ 2 کپ پانی ابال کر اس میں ادرک اور دار چینی شامل کر کے اچھی طرح ابال لیں۔ استعمال کا طریقہ، یہ مشروب صبح ناشتے سے پہلے پئیں اور تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ اسی طرح دوپہر کھانے سے 2 گھنٹے پہلے یہ مشروب پئیں۔ رات کو سونے سے پہلے یہ مشروب بھی پی لیں۔ نوٹ: اگر دن میں 3 مرتبہ استعمال کے بعد بھی وزن کم نہیں ہو رہا تو دوپہر کا کھانا کم کر دیں اور دن کو سبزیاں اور کالے یا سفید چنوں کی سلاد لازمی کھائیں۔ اس مشروب میں چینی یا نمک بالکل بھی شامل نہ کریں۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کی گردش بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامات میں کمی آتی ہے۔ ادرک اور ہلدی کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھائی جائے تو اس سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ یہ بدہضمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری اور اس کا علاج جگر کی سب سے عام حالتوں میں سے ایک فیٹی جگر کی بیماری ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب جگر کی خلیوں میں چربی جمع ہو جاتی ہے۔ یہ حالت عمر یا طرز زندگی سے قطع نظر کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔